بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس تھا کہ اچانک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ رسول اللہ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو اپنے برابر بٹھایا۔ پھر جب وہ صاحب جس کام کے واسطے آئے تھے وہ اپنا پورا کر چکے تو جانے کے لیے اٹھے، اور جب کچھ دور چلے گئے تو نبی کریم نے مجھ سے کہا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ روزانہ تمام روئے زمین کے رہنے والوں کے برابر اس اکیلے کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ یہ اتنا ثواب اس کو روزانہ کیوں ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یہ جب بھی صبح اٹھتا ہے تو مجھ پر 10 مرتبہ ایسا درود شریف پڑھتا ہے جو اپنے ثواب میں ساری مخلوق کے درودوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وہ کیا درود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ درود پڑھتا ہے۔ جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ درود شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن میں ان کی وفات ہوئی، اسی دن میں قیامت آئے گی، اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوئی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ لہٰذا تم جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی وفات فرما جانے کے بعد ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا، یعنی موت کے بعد بھی ان کے جسم قبروں میں بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، زمین ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جمعے کی خاص اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف کی اہمیت و فضیلت اور خاص جمعہ سے اس کا تعلق پتہ چلتا ہے، جیسا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق، حج اور تکبیر کا تعلق۔ لہٰذا جمعہ کے دن خصوصیت سے درود شریف پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف کے انوار و فوائد اولاد در اولاد تک پہنچتے رہتے ہیں۔ خواجہ توکل شاہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ درود شریف کے اثرات کئی پشتوں تک رہتے ہیں۔ درود فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں، اور روضہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو
پھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور پھر دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 پھر آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم روانہ ہوں گے۔